الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کوئی شخص جنبی ہو گیا یا کوئی عورت حیض سے پاک ہوئی، اس کا خون اور بلڈ بند ہو گیا، یا کوئی عورت نفاس سے پاک ہوئی، اس کا خون بند ہو گیا، یا کسی اور طریقے سے کسی پر غسل فرض ہو گیا اور غسل اس کے لیے ضروری ہو گیا، تو ایسے شخص کو جنابت سے کس طرح غسل کرنا ہے، کیا کیا طریقہ ہے، اور کون کون سے طریقے اپنانے ہیں، کون کون سی چیزوں کو چھوڑنا ہے، اس کی مکمل وضاحت اور ایکسپلینیشن ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ ایک بات سمجھیے، اور وہ یہ کہ غسل کے فرائض 3 ہیں، یعنی غسل کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، غسل کے لیے جو چیزیں کمپلسری ہیں، وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، پوری باڈی کو پانی سے واٹر سے گیلا کرنا۔ یہ 3 فرض ہیں غسل کے۔ اس کے بعد اب غسل مسنون کس طرح کرنا ہے، تو اس میں فرسٹ آف آل یعنی سب سے پہلے نیت کرنا ہے، انٹینشن کرنی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، اپنے مائنڈ میں بٹھا لیجئے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نیت نام ہے صرف اور صرف دل کے ارادے کا، یعنی اگر کوئی مرد غسل کر رہا ہے تو وہ ارادہ کر لے کہ میں پاکی حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، پاکی حاصل کر رہا ہوں، اور اگر کوئی عورت غسل کر رہی ہے تو وہ بھی یہ ارادہ کر لے کہ میں پاکی حاصل کرنا چاہتی ہوں یا پاکی حاصل کر رہی ہوں۔ تو یہ نیت ہو گئی، یہ نیت کا مسئلہ صاف ہو گیا۔ اسی طرح نمازوں میں نیت کا مسئلہ ہے کہ صرف دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے، نیت کے ورڈز اور الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں۔ تو دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر بسم اللہ پڑھ کر کے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آ جائے گا، سمجھیے گا غور سے۔ مسئلہ یہ آ جائے گا کہ آپ ناپاک ہو گئے اور پھر آپ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ بالکل صاف ہے، کلین ہے، اس پر کوئی گندگی، امپورٹی اور ڈرٹ نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، اور آپ کا بھی خیال یہی ہے کہ یہ پاک ہے۔ تو ایسے ہاتھ کو اگر آپ بالٹی میں ڈال دیں یا اس گیلے ہاتھ سے آپ کسی چیز کو چھو دیں، ٹنکی وغیرہ کو چھو دیں، تو وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا اور وہ ٹنکی بھی ناپاک نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے ہاتھ پر کوئی ظاہری گندگی اور امپورٹی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا یہ یقین ہے یا غالب گمان ہے، آپ کو دھیان آ رہا ہے کہ اس پر گندگی لگی ہوئی ہے لیکن اس وقت نظر نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں اگر آپ وہ ہاتھ بالٹی میں ڈالیں گے یا وہ ہاتھ گیلا کر کے کسی چیز کو لگا دیں گے تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے نیت کر لی، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے ہم نے ہاتھ دھو لیے۔ اب تیسرے نمبر پر ہمیں شرمگاہ کو دھونا ہے، چاہے اس پر نجاست لگی ہوئی ہو یا نہیں لگی ہوئی ہو، یعنی باڈی کا جو پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو ہمیں واش کرنا ہے اور صحیح طریقے سے دھونا ہے۔ اگر پیشاب لگ رہا ہے تو پیشاب کر لیں، اگر بڑا استنجا لگ رہا ہے تو بڑے استنجا سے فارغ ہو جائیں اور اسے اچھی طرح دھو لیں۔ اب یہ مسئلہ آ جائے گا کہ پیشاب کہاں کرنا ہے، غسل خانے ہم پہنچ چکے ہیں، تو پیشاب ٹوائلٹ میں کرنا ہے، باتھ روم میں پیشاب نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ مکروہ بھی ہے اور اس کی دیگر خرابیاں بھی ہیں، وہ خرابیاں پیش آ جائیں گی اگر ہم غسل خانے میں پیشاب کریں گے۔ اب پیشاب کرنے کے بعد چوتھے نمبر پر یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ تنہائی میں غسل کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ اب عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، گاؤں میں زیادہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے، نیکر پہنا اور چڈی پہنی اور صاحب چل دیے بالٹی اٹھا کر کے اور نل پر جا کر بیٹھ گئے، ساری کی ساری جگہ گھیر لی۔ اب سارے گھر کے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں نہا رہے ہیں اور غسل کر رہے ہیں، اور کوئی آدمی اپنی ضرورت نل سے پوری نہیں کر سکتا۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ تنہائی میں غسل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز نیت کر لی، دوسری چیز ہم نے بسم اللہ پڑھ کر کے ہاتھ دھو لیے، تیسری چیز اپنی شرمگاہ دھو لی، اور چوتھی چیز ہم نے تنہائی اختیار کر لی۔ 5ویں نمبر پر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں وضو کرنا ہے۔ اب وضو میں مسئلہ آ جائے گا کہ وضو میں ہم بسم اللہ غسل خانے میں پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ تو اس مسئلے کو بہت غور سے سنیے گا۔
اگر آپ ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں اور آپ کا باتھ روم تنہا ہے، صرف باتھ روم ہے، وہ اٹیچ نہیں ہے، تو آپ بسم اللہ آواز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا باتھ روم ٹوائلٹ سے اٹیچ ہے اور دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹوائلٹ میں گندگی اور امپورٹی نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آ رہی ہے۔ اگر آپ کو گندگی نظر آ رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھنا چاہتے ہیں تو دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھیں، زبان سے ایک بھی لفظ ادا نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کو گندگی نظر نہیں آ رہی، آپ کا ٹوائلٹ بالکل کلین ہے، صاف ہے، شفاف ہے، تو آپ آواز کے ساتھ اٹیچ باتھ روم میں بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ وضو کرنا ہے، اب وضو یہ 5ویں چیز چل رہی ہے، تو وضو میں آپ کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ایک تو کلی کرنی ہے اور پورے منہ کو صاف کرنا ہے، اس پہ خصوصی دھیان دینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ناک میں پانی ڈالنا ہے اور ناک کو کی جو گندگی ہے اسے نکال کر کے پھینک دینا ہے، اسے بالکل صاف کر لینا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے۔ اب یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اب جب آپ وضو کرتے کرتے پیروں تک پہنچ گئے تو پھر ایک مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ مسئلہ یہ آئے گا کہ آپ جس باتھ روم میں یا جس جگہ غسل کر رہے ہیں تو یا تو وہ وہاں پانی جمع ہو رہا ہوگا یا پانی جمع نہیں ہو رہا ہوگا۔ اگر وہاں پانی جمع ہو رہا ہے تو آپ پیروں کو واش نہ کریں، اپنے پیر نہ دھوئیں آپ، بلکہ لاسٹ میں جب آپ کا غسل کمپلیٹ ہو جائے تو باہر نکل کر کے آپ پیروں کو واش کر لیں۔ لیکن اگر وہاں پانی جمع نہیں ہو رہا ہے، پانی چلا جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، تو آپ وہاں وضو میں پیروں کو دھو سکتے ہیں اور دھو لینے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے رائٹ شولڈر پر، داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد لیفٹ شولڈر پر آ جائیں گے آپ اور 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے۔ اس کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، تو 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر اور 3 مرتبہ سر پر آپ کو پانی ڈالنا ہے۔ اور پھر آپ کو 7ویں نمبر پر یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو خوب اچھی طرح رگڑ کر اپنے جسم کو دھونا ہے، صابن اور جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں اسے استعمال کیجئے اور خوب رگڑ کر صاف کر کے اپنے آپ کو دھوئیے، بالکل اچھی طرح غسل کر لیجئے۔ لیکن ایک چیز کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے کہ آپ کو پانی استعمال کرنا ہے بقدر ضرورت، واٹر اتنا ہی یوز کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فوارے کے نیچے نہا رہے ہیں تو نیچے سے کھول دیا ہے اور اوپر سے وہ چل رہا ہے اور اوپر جا کر کے دیکھا تو ٹنکی ختم ہو گئی، پوری ٹینکی آپ نے خالی کر دی، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ یا بالٹی پر بالٹی بہائے جا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف اتنا پانی ہم استعمال کریں گے جتنے پانی کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اب یہ آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ تو ہم نے اس میں 7 چیزیں بتائی ہیں، 3 چیزیں اس میں ضروری ہیں، اسے ضرور یاد رکھیے۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ فرض ہے، ان کے بغیر غسل ادا نہیں ہوگا۔ اب کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی جلدی جلدی میں غسل کر رہا ہے تو اس طریقے کے مطابق غسل نہیں کر پایا، تو اگر اس طریقے کے خلاف غسل کیا ہے تو وہ خلاف سنت ہوگا، یعنی فقہا نے جو مسنون طریقہ بیان کیا ہے اس کے خلاف غسل قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر ان 3 چیزوں میں سے جو میں نے بتائی ہیں کہ یہ کمپلسری ہیں، ضروری ہیں، اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ گئی تو پھر آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ آپ نے پورا غسل کر لیا، پھر آپ کو یاد آیا کہ آپ نے کلی نہیں کی، تو آپ صرف کلی کر لیجئے، پورا غسل دہرانا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو یاد آیا کہ آپ نے ناک میں پانی نہیں ڈالا ہے، آپ نے کلی بھی کی ہے اور پورے بدن کو گیلا بھی کر لیا ہے، تو آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، آپ صرف اور صرف ناک میں پانی ڈال دیجئے، غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یاد آیا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہے، گیلا نہیں ہوا ہے، واٹر وہاں تک پہنچ نہیں سکا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسے گیلا کر لیجئے، وہاں پانی ڈال دیجئے، لیکن دوبارہ پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے، اسی کے مطابق غسل کرنے کی کوشش